اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہمارے جو لوگ مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ یا تو ان کی یہ پالیسی کا حصہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو میرے گرد سارے حواری ہوتے ہیں، یعنی وزراء، سفراء، یہ سفیر، یہ میرے گرد جو ہیں بیٹھ کے میری بس ہر وقت تعریفوں کے پل باندھتے رہیں، اور جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں حکومت کی ہوتی ہے، اس کرسی کی، اس ادارے کی ہوتی ہے، اور اس سے بالکل صرف نظر کیا جائے، اس کو برسر عام نہ لایا جائے، جس سے کیا ہوتا ہے نقصان در نقصان آمد الناس، یا وہ جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے، وہ بچارے پستے چلے جاتے ہیں، یا ہم نے کرامن کاتبین رکھے ہوتے ہیں جو ہمیں غلط جھوٹ سچ رپورٹیں دیتے ہیں، اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ادارے کے باقی جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت بڑی خلیج حائل ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ادارے جو ہیں، یہ بندہ خود بھی اوسٹڈ ہو جاتا ہے اور ادارہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اپنی ساکھ مجروح کر بیٹھتا ہے۔ اسی کو قیاس کیجئے بڑے کینوس پر، جو ہمارے بادشاہ ہوتے ہیں، ہمارے حکمران ہوتے ہیں، وہ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو چاپلوس ہوتے ہیں، جو انہیں کبھی بھی حالات حاضرہ سے باخبر نہیں ہونے دیتے، باوجود اس دور کے کہ جہاں ایک بادشاہ خود بیٹھ کے اپنے کمرے میں پورے پاکستان یا پورے اس علاقے کے حالات معلوم کر سکتا ہے، کہ لوگوں کی حالت زار پر نظر رکھ سکتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر انہیں بتانے کی کوشش کیا جائے کہ عوام کی چیخیں نکل چکی ہیں اور ہماری جو ہے یعنی بڑے حالات ناساز ہیں، تو انہیں پسند ہی نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ مکار ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، ہرزہ سرائی کرنے والے، دشنام ترازیاں کرنے والے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے، اور انہیں خوش کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی ایک جھلک دکھا کے ایک حاکم کی، اس سے 100 اختلاف کیے جا سکتے ہیں، تو میں آگے بڑھتا ہوں، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں نہ موبائل تھے، نہ فضائل تھے، نہ ہمارے مسائل تھے، نہ کوئی بلڈوزر ایفرٹ تھی، نہ ایئر کرافٹ تھی، نہ راکٹ سائنس تھی کوئی، لیکن پھر بھی آمد الناس یعنی 20 لاکھ مربع میل کے فرما روا بھی کتنے باخبر ہوتے تھے اپنی عوام کے مسائل سے۔ تو عباسی خلیفہ، 100 اختلافات ان سے کیے جا سکتے ہیں، تو ان کے ایک مامون رشید، ہارون رشید، بڑے نام سنے ہیں آپ نے، تو مامون رشید، میں تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھانے کے بعد آگے بڑھتا ہوں، اصل موقف کی طرف آتا ہوں۔ تو مامون رشید یہ بازاروں میں پھرا کرتے، اپنے انہوں نے بندے رکھے ہوتے تھے، جو لوگ کم تولتے، جھوٹ بولتے، ملاوٹ کرتے، یہ کسی 1-2 دن کی بات نہیں ہوتی تھی۔ جب تک کہ ان کا اقتدار ہوتا تھا، یہ لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر، جو جس مسند پر ہوتا تھا، جو جس کو تفویض کیا جاتا تھا کام، وہ کرتے تھے۔ اس طرح یعنی ایک بہترین تمدن جو ہے وہ جنم لیتا تھا، اور وہ خود جناب اس کی نگرانی کرتے، بازاروں میں کون لوگ کم توڑ رہے ہیں، کون جھوٹ بول رہے ہیں، کون ملاوٹ کر رہے ہیں، اور ان سے حالات حاضرہ سے بالکل باخبر ہوتے تھے، جس سے ایک بہترین جو تھا وہ نظم و نسق چلایا جا سکتا تھا۔ عدالتیں تھیں، عدالتوں میں جو ہمارے ججز ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے لوگ تھے، خوددار لوگ تھے، انہیں اللہ کا خوف تھا اور حکمرانوں کا نہیں۔ جب تک ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اور وہ معاشرہ کبھی بھی اچھی تہذیب جنم نہیں دے گا جس میں انصاف کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ تو اس میں اپنا مامون رشید کی معاملہ فہمی اور اس کو بتاؤں کہ ماموں اپنے ساتھ یحییٰ بن اکتم کو ساتھ رکھتے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے ایک دن کیا ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے۔ ہاتف غیبی یعنی جو قاضی تقدیر ہے اللہ پاک، وہاں سے آواز آتی ہے کہ رات کے سونے والے جاگ ذرا، اور اپنے ارد گرد جو ہے اپنے دشمن کو دیکھ۔ ان کی یہ آنکھ کھلتی ہے، ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، تو حاتم سے پوچھتے ہیں کہ دیکھ یہاں کوئی چیز تو نہیں ہے ایسی؟ وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کو سکون نہیں آیا۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ ایسے معاملہ دیکھا، تو فراشوں کو پکارا،
فراش وہ لوگ ہوتے ہیں جو شمع دان اٹھائے ہاتھوں میں پھرتے تھے. آج کل تو ہماری لائٹس ہیں, بلب ہیں, بہت کچھ ہے, ایسے کمکمے ہیں, اس کے باوجود ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارے گرد کتنے جو ہیں وہ خطرات منڈلا رہے ہیں, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب اچھا کی رپورٹ ہے. حالانکہ معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے, کیونکہ جو ہمارے یہ جو ہواری ہوتے ہیں, کچن کیبنٹ ہوتی ہے, جو ہمارا وقت کا حاکم ہوتا ہے, فرما روا ہوتا ہے, اسے اصل حقائق سے دور رکھتے ہیں, یا اس میں اتنا ظرف ہی نہیں ہوتا. کرسی کوئی بھی ہو, میں اشارتاً کنایتاً جو بات کر رہا ہوں, کسی بھی زمین کا, کسی بھی محکمے کا کوئی حاکم ہو, وہ اس کا تو آج ظرف ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ اصل بات کو سن لے. وہ تو اس کو ایسے کھڈے لائن لگاتا ہے جو اس کو صحیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں. تو حاطف غیبی سے جو آواز آتی ہے کہ رات کے سونے والے جاگ, تیرے ارد گرد خطرات منڈلا رہے ہیں, تو ہوتا کیا ہے, وہ پھر وہ شمع دانوں کو بلایا جاتا ہے, جنہیں ہم فراشوں کو پکارا. انہوں نے دیکھا کہ مامون کے بستر کے نیچے ایک بچھو ہے, اس کے نیچے اس کو مارا گیا. تو یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکری ہے ان باتوں میں ہے. ایک بڑھیا نے ماموں کے خلاف مقدمہ کر دیا عدالت میں, مامور رشید, اس کے خلاف یعنی کتنے 8,000 30,000 درہم کا دعویٰ کر دیا. تو ماموں جب عدالت میں پہنچے, بڑھیا بھی پہنچی, تو ماموں کے لیے ریڈ جو کارپٹ ہے وہ قالین بچھایا گیا کہ بادشاہ سلامت اس پہ چل کے آئیں گے, جسے ریڈ کارپٹ جو ہوتا ہے یعنی اس کی آمد پر. تو جج نے کہا اس وقت کے قاضی و قضا نے کہ اس کو اٹھا لیا جائے, کہ میری عدالت میں سارے برابر ہیں, کیا فرما روا کیا عام آدمی. تو بادشاہ نے بجائے اس کے برا منانے کے اس کی تنخواہ میں مزید اضافہ کر دیا. یہاں تو معاملہ ہی بھائی الٹ ہے. کس کی جسارت ہے کوئی ایسا کسی بھی کرسی کے مالک کو اس کے سامنے اصل بات بتائے, دیکھو وہ کیسے کھڑے لائن لگے گا, پھر وہ کیسے اس کو اتارا جائے گا. ایک دن تو یہ ایسے ہی ہے, ایک دن ایک شخص آیا, بلکہ بڑھیا آئی, تو اس نے کہا کہ آپ کے ایک گھرانے کے فرد نے میری جائیداد ضبط کر لی ہے. نے کہا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کی بغل میں ہے. تو وہ تھا یعنی اس کا نام شہزادہ ابن عباس, تو آپ کی بغل میں ہے. تو فوراً, یہاں تو ہمارے بغلوں میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے ملک کو لوٹا, کیسے ان کو شیلٹر دیا جاتا ہے, کیسے انہیں بچایا جاتا ہے, کیسے اسے ہر طریقے سے ججوں کے اور قانون کے شکنجے سے, نرغے سے باہر نکالا جاتا ہے, اور ان کو اور ڈیوٹیاں جو ہیں ان کو سونپ دی جاتی ہیں. تو وہ جو بڑھیا تھی وہ اونچی بولنے لگی. تو وہاں جو ان کا پرائم منسٹر تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے اونچی زبان میں چرب زبانی میں بول رہی ہو, بادشاہ سلامت ہیں. تو بادشاہ نے کیا کہا, جو خلیفہ تھا کہنے لگا اسے بولنے دو, اسے اجازت ہے. حق نے, سچ نے اس کی آواز تیز کر دی ہے, اونچی کر دی ہے, اور ظلم و جبر نے عباس کو گونگا بنا دی ہے. یہاں کوئی کہہ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں. تو میں اس کانٹیکس میں, اس تناظر میں, کہ یہ ہماری جو کرسی ہے, ہمارے بڑے بڑے جو ہے امیہ بن خلف, اور یہ دیکھیں بھائی ہمارا شداد اور نمرود قارون, اور بڑی جنہوں نے عمریں پائی ہیں, جن کے اقتدار 70 ہزار جنہوں نے بندے مروا دیے, اور ان کا بھی اقتدار چلا گیا. 40 دن ہو یا 4 ماہ ہو, 40 سال ہو, ہزاروں سال ہو, ہمیں سب کو جانا ہے. لیکن ہمیں اس وقت جو ہم جس اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا مرے گا تو میں مروں گا, میرا اقتدار ختم ہوگا, نہ میری زندگی, اور نہ ہی میری یہ رونق اور یہ ٹھاٹ بھاٹ یہ ختم ہوگی, سب کچھ ایسے رہے گا. یہ تو میں اس میں ایک آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہمارے یہ مشیر, جو ہمارے جو لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں, یہ ہمیں جو ہے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. اول تو ہمیں اتنا ظرف ہی نہیں ہوتا کہ ان کی بات سنی جائے, تو ان کو تو چاپلوسیوں کے رکھا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ کہا کہ دیکھ
اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ اگر فرعون ایمان لے آتا ہے موسیٰ کے رب پر تو اس کا اقتدار بھی اس کو دوام ہوگا، اس کی جوانی برقرار رہے گی، اس کی بیوی اس کے پاس رہے گی اور سب کچھ ایسے ہی رہے گا، اور مرنے کے بعد جب یہ مر جائے گا تو اس کو جنت میں سب کچھ ایسے ہی ملے گا، اس سے بھی بڑھ کر ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ موسیٰ کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون ہو سکتا ہے ایمان لے آتا، اس نے حامان جو اس کا مشیر تھا وہ نے کہا ٹھہرے میں حامان سے پوچھتا ہوں پہلے۔ وہ حامان کو اس نے بلایا، حامان نے کہا کہ مجھے یہ پیشکش کی گئی ہے موسیٰ سے۔ تو حامان کہنے لگا کہ کیا کر رہا ہے تو موسیٰ کے خدا پہ ایمان لانے لگا ہے، تو خود ایک خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو خود خدا ہے، یا آفر ٹکرا دی جائے۔ ممکن ہے وہ ایمان لے آتا لیکن وہ مشورہ جو اس نے دینے والا تھا اس نے اسے گمراہ کر دیا اور بے ایمان دنیا میں مار دیا، اور وہ فرعونیت کی علامت بن کے رہ گیا پوری دنیا میں۔ یہ جو ہمارے مشیر ہوتے ہیں یہ کبھی بھی صحیح مشورے نہیں دیتے، اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کو یعنی اتنا ظرف ہوتا ہے کہ کسی اچھے بہادر مشیر کے مشورے پر عمل کیا جائے، اور ہم تو دشنام ترازیاں اور بھائی ہرزہ سرائی، اور کوئی ہمارا ظرف ہی اتنا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی سچ بات کہہ رہا ہے تو کم سے کم بولا جائے اور تولا جائے۔ اس کے کانٹیکس میں اسی تناظر میں اور نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم آپ کی بزم میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دنیا یہ ٹھاٹ باٹ، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے نا تو حالات کتنے بھی سازگار ہوں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی، اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو نذیر اکبر آبادی نے بہت خوبصورت الفاظ میں، یعنی جو شاعر ہوتے ہیں، شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو شاعری ہوتی ہے، جو ترجمانی ہوتی ہے، وہ ہمہ جہت ہوتی ہے، ہمہ گیر ہوتی ہے، وہ جز وقتی نہیں ہوتی، ہر آنے والے زمانے کی عکاسی کی جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارے موبائل ہیں، ہمارے موبائل سکواڈ ہیں، اسی طرح ایک زمانہ تھا 300-400 سال پہلے کہ بڑے بڑے اونٹ تھے، ان اونٹوں پر سامان لادا جاتا تھا، ہر قسم کا کھانے پینے کا، دال دلیا چٹنی، اور بھائی ہر قسم کے جنی سبزیاں، اور اس میں ہمارے پاس دال گندم سب چیزیں ہوتی تھیں ضروریات زندگی کی اپنے اپنے موسم کے اعتبار سے۔ تو کیا ہوتا تھا، وہ اونٹ پہ لاد کے آتے تھے، اور ایک وقت انہوں نے، اور اس کے بعد ایک علاقہ، اور وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ بک جانے کے بعد تو وہ لوگ جن کو نہیں مل سکتا تھا تو وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ جب وہ اپنا بوریا بزنس سمیٹ لیتا تھا تو اس کے بعد جن لوگوں کو ضرورت بعد میں ہوتی تھی اسے ہم کہتے ہیں بنجارہ جو علاقوں میں اپنے اونٹوں پر سامان لاد کے لاتا تھا، جیسے ہمارے آج کل اتوار بازار منگل بازار لگتے ہیں اور وہاں سستے داموں چیزیں ملتی ہیں بازار کی نسبت، اسی طرح وہ بنجارہ ہوتا تھا۔ تو یہ اشارتاً کنایتاً یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے وہ بنجارہ اپنا سارا سامان بوریا پہ لپیٹ کے چلا جاتا ہے، اسی طرح کسی دن یہ ساری کی ساری زندگی، یہ جاہ و جلال، یہ جاہ و حشمت، یہ اقتدار، سب کچھ خاک میں مل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جس طرح بنجارہ چلا جاتا ہے تو اس کے کانٹیکس میں یہ سنیے آپ، بہت خوبصورت یعنی جو اس میں الفاظ اور جو اس کی نظم ہے، بنجارہ نامہ نظیم، یہ جو تھا ہمارے نذیر اکبر آبادی، انہوں نے خوبصورت عکاسی کی ہے ان متکبر لوگوں کی جو اقتدار کے نشے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور آخر ان کی جو ہے اقتدار کو دوام میں نہیں ملتا، وہ زندگی کی شام آتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس میں جو زندگی کی ہماری زیست ہے، ناپائیداری، اور بھائی جو ہماری ختم ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کسی چیز کو کوئی دوام نہیں ہے، تو اس کے انہوں نے کانٹیکس میں پیش کیا ہے۔ یہ سنیے، ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا۔ ہر وقت وہ ڈھول پیٹ رہے، ہمیں قبر دن میں 3 دفعہ پکار رہی ہے، کوئی اس وقت آواز نہیں ہے ہماری، وہاں ہم نے کان دھرے ہوتے ہیں۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گو میں چلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول مٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ گر توہے لکھی بنجارا اور کھیت بھی تیری بھاری ہے،
اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بے پاری ہے، کیا شکر مصری کندگری، کیا سانبر میٹھا کھاری ہے، کیا داکھ منکا سونٹ مرچ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ میں نے کہ بہت لمبی ہے، اس کو میں نے بالکل تراش کے چھوٹا سا کر دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ سب کچھ دھڑا رہ جاتا ہے جب اقتدار کی شمع بجھنے لگتی ہے نا جی، چاہے کرسی چھوٹی یا بڑا اقتدار ہو، کوئی بھی مسند ہے جب ختم ہونے لگتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے کہ سب ڈھار دھرا رہ جائے گا، اور جب چال چلے گا بنجارا، تو بدھیا لادے بیل بھرے جو پچھم پورج جاوے گا، چو بدھیا لادے بیل بھرے جو پور پچھم جاوے گا، یا سود بڑھا کر لاوے گا یا ٹوٹا گھاٹا پاوے گا، قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، در ناتی پوتی کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ قزاق کہتے ہیں لٹیرے کو، اجل کہتے ہیں موت کو۔ اس طرح موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا؟ کہا کہ امیر المومنین خطرات بڑے منڈلا رہے ہیں، آپ پہرے دار جو ہے اپنے گرد رکھ لیجئے، جیسے آج کل ہمارے گن مین ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو موت ہے نا، موت میں نیچے تو پہرے دار بٹھا لوں گا، اوپر سے آنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی یہ ہے ہمارا کہ جو جب زندگی ختم ہوگی تو فرشتہ تو اوپر سے اجل کا آئے گا، اسے کون بچا پائے گا؟ کوئی اس سے نہیں بچ پائے گا۔ ہاں، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ جو ہم نے اپنی یعنی ہاتھوں کے اشاروں پر لوگوں کو نچا رہے ہیں نا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، دھن ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا، ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جتنا ڈیرا ڈانڈا ہے، در دام درم کا بھانڈا ہے، بندوق سپر اور کھانڈا ہے، جب ناٹک تن کا نکل گیا جو ملکوں ہانڈا ہے۔ لیکن منو کا دی ہانڈ میں نے پھرنا، وہ یہ سارا کچھ پھر ہانڈا ہے، نہ بھانڈا ہے، نہ حلوہ ہے، نہ مانڈا ہے، سب تھاڑ درا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ آج میرے رائٹ لیفٹ بڑے لوگ پھرتے ہیں اور بڑے سارے ہیں، یقین جانیے سب ختم ہو جائے گا۔ ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، آمد الناس کے مسائل پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ یہ تو کبوتر ہیں، کبوتر آج حالات ناساز ہوئے، یہ کسی اور چھتری پہ جا کر بیٹھ جائیں گے۔ جب رستے میں چلتے چلتے سنیں، جب رستے میں چلتے چلتے یہ لونگ تیری رہ جائے گی، ایک بدھیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آئے گی، یہ کھیت جو تو نے لا دی ہے سب حصے میں بڑھ جائے گی، ہاں دھی پوت جنوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آئے گی۔ اور بھائی کون پاس آتا ہے جب موت کا وہ آتا ہے نا فرشتہ، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، سب بھاگ بھوگ جائیں گے۔ ہاں، یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے، یہ کھیپ میں مت گن اپنی، اب کوئی گھڑی پل ساتھ میں، یہ کھیپ بدن کی ہے سپنی، کیا تھال کٹوری چاندی کی، کیا پیتل ڈبیا ڈھکنی، ہاں کیا برتن سونے چاندی کے، یہ دیکھیں بھائی کیسی زبردست ہے، اور کیا ایک مٹی کی ہنڈیا چکنی، سب ختم ہو جائے گا، سب رہ جائے گا، ہاں، اور کوئی چیز ہمارے کام نہ آئے گی، کچھ کام نہ آوے گا تیرے۔ یہ لال زمرد سیم و زر جب پونجی بانٹ میں بکھرے گی، ہر آن بنے گی جانوں پر، سب ٹھاٹ ہاں پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ مغرور نہ ہو تلواروں پر، مت بھول بھروسے ڈھالوں کے، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے، منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے، کیا ڈبے موتی ہیروں کے، کیا ڈھیر خزانے مالوں کے، کیا سخت مکان بنواتا ہے خم تیرے بدن کا ہے پولا۔ کیا بڑے بڑے ہم لینٹر چھاپ رہے ہیں، کیا بڑے بڑے گالاؤں میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، کیا مالاؤں کی موتیاں، اور کیا کچھ ہم نے پہنا ہوا ہے، اپنے گرد کس قدر کے ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے پیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سخت مکان بنواتا ہے خم تیرے بدن کا ہے پولا، تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں گور گڑے نے منہ کھولا، وہاں قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے۔
کیا اپنے بڑے بڑے ہم یعنی جو ہے وہ رہتے ہیں بڑے بڑے ستونوں میں، برجوں پہ، وہ خود اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں کہ جب وہ آتی ہے نا تو پھر جاتی نہیں ہے، چاہے بڑے بڑے برجوں میں آپ چھپ جائیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو غافل دل میں سوچ ذرا، ہے ساتھ لگا تیرے دشمن، جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا، ہاں کوئی ناچ سمیٹے گا تیرا، کوئی گون سیے اور ٹانکے گا، ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک کی لہت پھانکے گا، اس جنگل میں پھر آہ نذیر ایک تن کا آن نہ چھانکے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں تو یہ جو یہ بہت خوبصورت نظم ہے جو میں نے آپ کی بزم میں پیش کی ہے، تو یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے جو لوگ اقتدار کے نشے میں ہیں، جو بڑے بڑی کوٹھیاں اور بنگلوں میں رہ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کوٹھے والوں کو بیچارے جھانکتے بھی دیکھتے نہیں ہیں، ہم سب کے لیے بڑا خوبصورت لیسن ہے کہ یہ جز وقتی زندگی ہے، خوشی ہے، سب ختم ہو جائے گی، سب خاک میں مل جائے گی، اقتدار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کرسی کی چولیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، میں کیا کروں میں چھوڑتا ہوں، مجھے کرسی نہیں چھوڑتی، اور رات کسی اور کوٹری میں ڈالا جیل میں گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے نقشے ہیں، ہم تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن تاریخ سے سبق کبھی بھی نہیں سیکھتے۔ اور میرا یہ پیغام اور سب تک پہنچنا چاہیے کہ اس زندگی کو، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ جز وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لامحدود زندگی جو آنے والی ہے، ہمیں سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔